حضور علیہ السلام ایک دن سیر کی غرض سے شہر مدینہ سے باہر نکلے، باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جس نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ پہلے دور کے اندر جو سفر ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا یا سواری پر ہوتا تھا، تو جہاں پر تھک جاتے وہاں پر خیمہ لگا کر کچھ دیر آرام کر دیا جاتا اور پھر اس کے بعد پھر سفر کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، قافلہ وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اور ایک اونٹ پر حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، سرخ اونٹ۔ عرب اس وقت کے لحاظ سے جو سواری کی بہترین سواری تھی وہ سرخ اونٹ جانا جاتا تھا۔ آج کے دور کے اندر جو متوسط بندہ ہے وہ موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیٹی بڑا زبردست ہے، آرام دہ سواری ہے، پھر کوئی 125 پہ چلا جاتا ہے، پھر کوئی 110 پہ چلا جاتا ہے، جس کی جتنی گزر بسر اور جس کی جتنی آمدنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر کاروں کی دوڑ میں لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کار اچھی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پراڈو اچھی ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے سواری بہترین جو سواری تھی وہ سرخ اونٹ تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ قافلے والوں سے کہا بھی یہ اونٹ بیچنا ہے۔ اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ قیمت طے ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں تجارت کی غرض سے تو نہیں نکلا اپنے گھر سے، میں تو اب یہ سیر کرتے ہوئے آیا ہوں، لہٰذا ایسا کرو تو مجھے اونٹ دے دو، میں اپنے بستی شہر میں پہنچ کر رقم آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے، اب وہ دیکھتے رہے حضور علیہ السلام کو جب تک حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، یار یہ تو بتاؤ ہم نے اونٹ تو دے دیا ہے، اس وقت کی بہترین سواری تو دے دی ہے، مجھے بتاؤ ان کو کوئی جانتا بھی ہے جس کو سواری دی ہے؟ ان کا نام کا کسی کو پتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ اچھا یہ پتا ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں جی یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا یہ پتا ہے کہ کون سی جگہ ان کی رہائش، کون سی جگہ پر رہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا۔ اب آپس میں کہنے لگے یار ادھار چیز ہو، نقد چیز ہو تو پھر ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو اور چلے جاؤ، اس میں کوئی خبر نہیں کون کہاں سے تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جب ادھار کوئی چیز دی ہے اس کا نام کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے قبیلے کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سواری گئی۔ تو آپس میں کہنے لگے یار وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے تھے نا، جب وہ بول رہے تھے تو ان کے دانتوں سے جو چمکار نکل رہی تھی وہ چاند کے ساتھ بھی مشابہت کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر جو لاٹ پڑ رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھے، سورج کی طرف دیکھے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھے تو لگتا تھا کہ سورج کو روشنی ان کے چہرے سے مل رہی ہے۔ اب حضور کے گن گانے لگے، چہرے کی، زلفوں کی، حضور کی مسکراہٹ کی، حضور کی گفتار کی باتیں کرنے لگے۔ اور ایک شخص کہنے لگا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ جان لو کہ تمہاری سواری گئی، اب رقم نہیں ملتی۔ جب یہ بات ہوئی تو جو سردار کی، اس قافلے کی سردار کی بیوی تھی، اس نے پردہ ہٹایا اور کہنے لگی تمہاری رقم کہیں نہیں جاتی، تمہاری رقم کہیں نہیں جاتی، تمہاری رقم تمہیں مل جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے آپ انہیں جانتی ہیں؟ وہ قافلے کی سردار کی بیوی کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں، جب تم باتیں کر رہے تھے نا ان کے ساتھ، میں نے پردہ ہٹایا تھا، ان کے چہرے پر میری نظر پڑی تھی اور میں نے دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر گزری اور صحابہ کرام وہ لے کر آ گئے، جو رقم طے ہوئی تھی لے کر آ گئے۔ جب پوچھا گیا یار یہ تو بتاؤ مجھے تمہارے صاحب ہیں جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ ہے کون؟ اللہ کے نبی ہیں، کس جگہ پر رہتے ہیں؟ شہر مدینہ کے اندر رہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا بقیہ سفر بعد میں کریں گے، جن کے حوالے اپنی بہترین سواری کی تھی
اب ان کے حوالے اپنی زندگی بھی کرتے ہیں.